ہمیں جو انٹیریئر ڈیزائننگ جس کو ہم کہتے ہیں اپنا گھر کے اندر کا ماحول جو ہے وہ ہم نے بہت اچھا بہت خوبصورت سا بنانا ہے, ایکچوئل میں ہے کیا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ذہن میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. بہت سارے ناظرین کو بعض اوقات مجھے بھی لگتا ہے کہ انٹیریئر ڈیزائن صرف شاید پردے چینج کر دینے سے, کچھ چیزیں ادھر سے ادھر رکھ دینے میں انف ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات وہ ہوتی بھی نہیں ہے. تو ایکچوئل میں ہے کیا یہ بتائیے, شروع کہاں سے ہوتی ہے, ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی انٹیریئر ڈیزائن صرف پردے اور لائٹیں لگانے یا کشنز وغیرہ چینج کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ اس سے بہت زیادہ ہے. بیسیکلی ایک اسپیس کو پلان کرنا ٹو کریٹ aesthetically appealing environment for the users. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا یوزر کیا ہے اور کس پرپز کے لیے اس اسپیس کو ہم نے یوز کرنا ہے. سو انٹیریئر ڈیزائن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنی اسپیس کو اس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ہر قسم کی یوزر کی ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ایمبیانس کریٹ کریں جہاں پر آپ کو رہ کر یا ٹائم اسپینڈ کر کے آپ انجوائے کر سکیں اپنی لائف کی کوالٹی کو. بالکل ایگزیکٹلی پیسفل انوائرمنٹ ایک بنا رہے ہوں. سو دیٹ از وٹ انٹیریئر ڈیزائن از. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں چینج کر دینے سے نہیں, مطلب بلکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کو اپنا دماغ بھی چینج کرنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزوں میں بہت ساری چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں, آپ نے کہا نا بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں, جہاں ہم رہنا پسند کریں وہاں پہ انٹیریئر ڈیزائننگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی. میں کہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں بٹ بظاہر وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ بھی اس میں آتی ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ میں؟ جی جی بالکل اس کے اندر آتی ہیں. دیکھیں انٹیریئر ڈیزائن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی اسپیس میں پلاننگ کیا ہوئی ہے, آپ نے کلرس کیسے یوز کیے ہیں, آپ کی لائٹس کیسے یوز ہوئی ہیں, اینڈ دین ایک اوور آل انوائرمنٹ آپ کیا جنریٹ کر رہے ہیں. اٹس مچ مور دین پٹنگ اے ڈیکوریشن پیس سم ویئر یا کوئی. ہمیں ریڈ پینٹ بہت پسند ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں ہمیں تو پسند ہے, ہم کیا کریں, ہمیں یہ کلر پسند ہے, ہمیں اورنج وال پسند ہے, ہمیں یہ پسند ہے, ہم کر لیتے ہیں, بٹ دیکھنے میں کچھ بھلی نہیں لگتی. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے جب تک آپ کسی بھی ڈیسیجن سے پہلے اپنا کانٹیکسٹ نہیں دیکھیں گے, بائی کانٹیکسٹ آئی مین کہ آپ کس جگہ کے لیے, کس پرپز کے لیے اور کس اسپیس کو انہینس کرنے کی بات کریں. جیسے آپ کسی چھوٹی اسپیس کو کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی کنسیڈریشنز بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں گی. آپ کی ایک بڑی اسپیس ہوگی تو اس کے لیے کنسیڈریشنز ڈفرینٹ ہو جائیں گی. پھر آپ کیا کیا وہاں پر ڈیسیجنز لیتے ہیں. جیسے انٹیریئر ڈیزائن میں نارملی اگر ہم گھروں کی بات کریں تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فرنیچر کی پلیسمنٹس ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے موو اراؤنڈ کرنا اس میں آسان ہو جائے. سو سرکولیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سرکولیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنے فرنیچر کی سیٹنگ کس طرح سے آرام سے چل پھر سکیں, گھوم پھر سکیں, موو کر سکیں, ادھر ادھر آ جا سکیں. بالکل ایگزیکٹلی یہ کس طرح سے کر رہے ہیں, اینڈ دین آپ کا جو سائزز ہیں فرنیچر کے وہ کس طرح کے پڑے ہوئے ہیں, آپ کی لائٹنگ کیسے ہے. جیسے سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا فرنیچر لے کے رکھا ہوا ہے, ہم نے بہت اچھی اسپیس پلان کر لیا, اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے, سارا اپنی والس کو ڈیزائنس کیا ہے, اپنے فلورس کو ڈیزائن کیا ہے, لیکن وہ سب چیزیں لگنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. سو اس جگہ کے اوپر آ کے آپ کے بہت سارا پیسے بھی لگ جاتے ہیں, لیکن ایگزیکٹلی انرجی. انٹیریئر ڈیزائن گھر بنانا اور انٹیریئر ڈیزائن یہ ایک بہت ہی ٹیڈیس جاب ہوتی ہے. ایک تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے, اور دوسرا اس بڑی پیشنس کا کام ہوتا ہے, کیونکہ جب تک آپ نے فائنل رزلٹ دیکھنا ہے تب تک آپ کی چیزیں آپس میں وہ کوریلیٹ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں, وہ کیا فائنل لک کیا نکال رہی ہیں, وہ صرف آپ تب ہی دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے اس کو پراپرلی پلان کیا ہوتا ہے. پلان کیا, جب آپ کا پیسہ خرچ ہو چکا ہوتا ہے, جب آپ کی انرجی ویسٹ ہو چکی ہوتی ہے, تبھی آپ کو فائنل رزلٹ ملتا ہے. فائنل رزلٹ طرح کے بہت اچھا پلان ہونا چاہیے. پلاننگ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اگر آپ چیزوں, اب جیسے آپ کہیں پر گئے ہیں, آپ کو ایک لائٹ پسند آئی ہے, آپ نے لائٹ لگا لی, ٹائل پسند آئی ہے, وہ ٹائل لگا لی, ایک فرنیچر کا پیس ہے وہ آپ نے اس کو رکھ لیا وہاں پر. لیکن اگر یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن اچھے طریقے سے نہیں ہوئی ہیں, ان کی پلیسمنٹ اچھے طریقے سے نہیں ہوئی ہیں, تو پھر وہ صرف آپ کے پیسے ہی لگ جائیں گے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. فائدہ نہیں ہوگا. اچھا مدیحہ, میں آپ بات ذکر کرتے چلو, میری ایک فرینڈ ہے تو وہ ورلڈ ٹورز بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ایک دفعہ میں ان کے گھر گئی تو ان کے گھر میں اتنے ڈیکوریشن پیسز تھے اور اتنا کچھ تھا. وہ جس کنٹری میں جاتے تھے وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ لے کے آتے تھے, اور ان کا حوصلہ اتنا تھا کہ انہوں نے سب کچھ گھر میں سجا کے رکھا ہوا تھا. اور جب میں اندر گئی تو میں نے کہا یہ تو آپ یہاں پہ شاپ بنا لیں. یعنی کہ وہ اچھا تھی, چیزیں اچھی تھی, ایلیگنٹ تھی, سوفسٹیکیٹڈ تھی, مطلب ایلیگنٹ سب کچھ بہت اچھا تھا, لیکن وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ ہی نہیں کر رہی تھی. اب ایک چیز کسی
कंट्री से उठाई एक चीज़, किसी कंट्री से उठाई, ठीक है वो महंगी भी थी, अच्छी भी थी, लेकिन मुझसे कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही थी, बहुत अजीब लगी। घर भरा हुआ था, डेकोरेशन पीसेस से भरा पड़ा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए घर जो है ना इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपकी अपनी पर्सनल पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर किसी को अराउंड द वर्ल्ड घूमने का शौक़ है या कुछ है, तो वहाँ की ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ सोवेनियर्स लेकर आते हैं, कुछ चीज़ें आपके पास होती हैं जो आपको स्पेस से याद दिला रही होती हैं, ठीक है। सो कलेक्ट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो एक आपका पर्सनल एलिमेंट ऐड करता है आपकी स्पेस के अंदर। अब बात यहाँ पर आएगी कि एक्चुअली आप उनको रख किस तरह से, हम इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, उनको रखना कहाँ है। सो उसकी प्लेसमेंट अगर आप कुछ इस तरीके से कर लें कि वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लटर्ड ना लगें, आपको एक शॉप की फीलिंग ना दें, आपको एक डिस्प्ले की फीलिंग ना दे रहे हो, बट वो एक अच्छी एस्थेटिकली प्लान्ड जगहों पर पड़ी हुई हैं, तो वही चीज़ें आपको जो है वो आपका पर्पस भी पूरा हो जाता है और उसमें एक आपका पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, जो कि घरों में बहुत ज़रूरी है। घर अपने लिए बनाना चाहिए जिसमें आपकी पसंद की चीज़ें मौजूद हों, लेकिन उन सब का प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि आप किधर रख रहे हैं, उसको किस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे आप एक शेल्फ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दें, लेकिन उधर प्रॉपर तरीके से वो प्लेस ना हुई हों, क्लटर्ड हुई हों और वहाँ पर लाइटिंग अच्छी ना की हुई हो, तो वही चीज़ें डेड लगने लग जाती हैं। सो अगर आप कलेक्ट करके ला रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, आप लाएं, उनको रखें, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट ऐड करें, जिसमें लाइट ऐड हो सकती है, जिसमें आप कुछ जगहों को खाली छोड़ देते हैं, कुछ जगहों को आप उसमें कुछ कलेक्टेबल्स रखना शुरू कर देते हैं। सो अगर प्रॉपर लाइटिंग यूज़ की होगी तो वही चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगने लगती हैं। इसमें ये है ना कि अगर आपके बहुत सारी ढेर सारी कलेक्शन है तो हर 6 महीने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, आफ्टर 6 मंथ्स आप अपने घर का माहौल चेंज कर लें, वो उठा के स्टोर में रख लें, नहीं रख लें, फिर भी हो सकता है ना। ये नहीं कि एकदम से सारा पूरा घर, कमरा, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम आपने भर लिया है ना, तो ये भी थोड़ा सा होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।